صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت پانے میں کامیاب ہو جائے گا، وہ میری شفاعت پا لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک، آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھونکا جائے گا سور، جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا
اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں۔ هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، وہ اور ان کی بیبیاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا عنوان اور موضوع یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا منفرد بڑا اہم موضوع ہے، اور روح یہ ہم نے آج کا ٹاپک رکھا ہے۔ انسان کی روح کے بارے میں لوگوں کو معلومات جاننے کا ایک بعض اوقات ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کریز بھی ہوتا ہے، معلومات جاننا بھی چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں ہم روح کے بارے میں بات کریں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے، مدنی رضا بھائی سے کلام سنیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان گئے، انسان ہی انسان وہ انسان گئے، انسان ہی انسان وہ انسان گئے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان گئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ باغ جنت میں باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں ان کی گیسوں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی گیسوں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی گیسوں نہیں، ان کی گیسوں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، حال بگڑا ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں
رک جائے ہے کیا مدینے پہ سر بالی ان رحمت کی ادا لائی ہے سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے حال بگڑا ہے تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے حال بگڑا ہے تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے کیا مدینے پہ اور جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے ہنسی تیری ادا اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے کیا مدینے پہ کیا مدینے پہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے جان لینے کو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے کیا مدینے پہ اور ناتوانی کا علم ہم سے ضعفاء کو کیا ہو ناتوانی کا علم ہم سے ضعفاء کو کیا ہو ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے ہاتھ پکڑے ہوئے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے کیا مدینے پہ چشم بے خواب کے صدقے میں بیدار نصیب چشم بے خواب کے صدقے میں بیدار نصیب آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے آپ جاگے تو آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے کیا مدینے پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے دور پڑے گئے منگتا ہاتھ پھیلائے ہوئے دور پڑے ہیں منگتا
سرگشرائی ہے میرے داتا کی، میرے داتا کی سواری سرگشرائی ہے، کیا مدینے پہ اور نا امید ہو تمہیں مژدہ کہ خدا کی رحمت، نا امید ہو تمہیں مژدہ کہ خدا کی رحمت، ان محشر میں ہمارے لیے لائی ہے، ان محشر میں، ان محشر میں ہمارے لیے لائی ہے، کیا مدینے پہ فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ اللہ، فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ اللہ، اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے، اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے، کیا مدینے پہ حسن حسن جگہ آپ کے صدقے جاؤں، اے حسن حسن جگہ آپ کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، ذرے ذرے سے آیا، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے، باغ جنت میں میرا علی چمنا مرحبا، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اللہ تعالیٰ ہم سب کا مقدر بنائے، اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے، آپ کا ذکر کرتے کرتے، آپ کی اطاعت کرتے کرتے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، زندگی ہے یہ ایک تعلق کا نام ہے، روح اور جسم کے تعلق کا نام ہے۔ جب تک یہ تعلق برقرار رہتا ہے، زندگی جو دنیاوی زندگی ہے برقرار رہتی ہے، اور جب یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو زندگی کا معاملہ ہے یہ فنش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بندہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلا ٹھکانہ قبر ہوتا ہے۔ اور موت دیکھیے آ ہی رہی ہے، روح کے جانے کا جو وقت مقرر ہے اس میں یہ جسم سے نکل جائے گی، اور وہ دن ہے یا رات ہے، صبح ہے یا شام ہے، دوپہر ہے یا سپہر ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، سکھ ہے یا دکھ ہے، تکلیف ہے یا راحت ہے، جو بھی حال ہے، جب وقت آنا ہے تو روح نے جسم سے نکل جانا ہے، پرواز کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آپ کا جو ہے وہ جب وہ بنایا گیا، جس میں خاکی بنایا گیا، تو پھر اس میں اللہ کریم نے روح کو پھونکا، اور حضرت آدم علیہ السلام سبحان اللہ، آپ کا یوں کہیے کہ وجود مسعود یہ یوں وجود میں آیا، تو روح اور جسم کے ایک تعلق کا نام ہے، اور یہ تعلق یاد رکھیے کہ
جس طرح دنیاوی تعلق ختم ہو جاتے ہیں ویسے اس تعلق نے بھی ایک دن کیا ہونا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، فضل فرمائے، ہمارے بڑے جید مبلغ ہیں، بڑے زبردست ماشاءاللہ ایک عالم دین بھی ہیں، حضرت مولانا قبلہ حافظ عدنان صاحب چشتی ادام ذلہ، ان کے والد ماجد کا کل رات کو جو ہے وہ انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کے والد صاحب نے جس طرح محبت سے، محنت سے اور شفقت سے ان کو پڑھایا ہے اور زیور علم سے جو ہے وہ آراستہ اور پیراستہ فرمایا ہے، اور جس انداز میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ان کو جو ہے وہ اٹیچ فرمایا ہے ماشاءاللہ، وہ اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت سے عدنان بھائی کے والد صاحب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا اور ثواب آخرت کا ایک عظیم ذریعہ بنے گا۔ میروز بھائی، میں یہاں ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں، جب تک آپ کی روح کا، اس کو میں موضوع سے بھی کنیکٹڈ کر رہا ہوں، روح کا اور جسم کا تعلق جب تک آپ کا سلامت ہے تب تک آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور جب یہ تعلق ختم ہو جائے تو پھر حسرت تو رہ سکتی ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ عدنان بھائی کے والد صاحب کا میں نے یہ جو ہے وہ انداز دیکھا، ان کے اور بھائی بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں، یکزان بھائی ہیں، وہ ذمہ دار بھی ہیں نیک اعمال کے ماشاءاللہ۔ غالباً بہرحال میں وہ جو بات کہنا چاہ رہا تھا، عدنان بھائی کے والد صاحب نے اپنا بچہ بھی جو ہے دعوت اسلامی کو دیا، پھر اس کو پڑھایا بھی۔ اچھا، چونکہ پھر یہ ایک زمیندار فیملی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا جو عشر بنتا تھا وہ بھی یہ سارے کا سارا اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کو دیا کرتے تھے، یعنی اپنا بیٹا بھی دیا، ٹھیک ہے، اولاد بھی دی، اولاد کے ساتھ کیا ہے، مال کے ساتھ بھی جو ہے وہ مدد کی۔ تو اب آپ دیکھیں، اب ہم بیٹھے اس بات کو یاد ہی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نیکی ہے، سعادت مندی ہے کہ اس انداز میں جو ہے وہ دین کے ساتھ ایک محبت اور ایک لگاؤ جو ہے وہ اپنا کر، خود بھی باشرہ ماشاءاللہ وائٹ داڑھی تھی ان کی، بڑے پیارے آدمی تھے۔ کیا کہیں گے آپ؟ سلمان بھائی دیکھیں، سعادت مندی ہی ہے کہ یقینی طور پہ کل جس لمحے ان کا انتقال ہوا، اس لمحے بھی، اس گھنٹے میں بھی، اس رات میں بھی سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کا انتقال ہوا ہوگا، جی، لیکن ان کا تذکرہ آج یہاں پہ ہو رہا ہے، اور وجہ مجھے آپ کے بتانے سے پتہ چلا، اور سچی بات ہے جیسے ہی آپ نے جملے ادا کیے تو ایک دکھ کی کیفیت ہوئی ہے، حالانکہ میں شاید زندگی میں ایک بار بھی براہ راست نہیں ملا، لیکن یہ نیکیوں کا صلہ، یہ بزرگوں سے تعلق کی برکت اور نیک لوگوں سے نسبت کی برکت ہوتی ہے۔ آپ نے جو فرمایا کہ عدنان بھائی کو دعوت اسلامی کو دیا، عشر بھی دیتے تھے، تو اصل میں انہوں نے دعوت اسلامی کو دیا ہی نہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو دیا۔ کیا بات! اس کو آپ اس حدیث پاک کے کانٹیکس میں دیکھیے، جب وہ بکری ذبح کی گئی نا اور فرمایا یہ بڑھ گیا، یہ بچ گیا، جی، تو فرمایا نہیں، وہ بچ گیا، وہ بچ گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اس کی نیت جو تھی وہ اللہ کی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو دیا۔ اسے کہتے ہیں انویسٹمنٹ۔ سلمان بھائی، آپ نے جو بات کی ہے، دو باتیں، ایک بات تو آپ نے کی، اس میں ایک ایڈ کر رہا ہوں۔ آپ نے بات یہ کی ہے کہ روح کا اور جسم کا جو تعلق ہے ہمارے موضوع سے بھی کنیکٹ ہو رہا ہے، تو ایسا ہی ہے کہ انسان جس چیز کا نام ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے، جسم اور روح دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو انسان کہلاتا ہے، اور یہ تعلق جب تک قائم رہتا ہے تو ہمارے رشتے بھی قائم رہتے ہیں، ہمارے اعمال بھی قائم رہتے ہیں، اور ہم ایکٹیویٹ بھی رہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ تعلق ڈسکنیکٹ ہوا تو وہ جو حدیث پاک میں آیا نا کہ جب موت آتی ہے، انسان مرتا ہے، تو پھر ان اعمال کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے جن سے وہ اللہ کا قرب پا سکتا تھا، سارے ہی اعمال ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن صدقہ جاریہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ مجھے بھی اور دیگر افراد کو بھی بڑی خوش فہمی ہوتی ہے عدنان بھائی، سلمان بھائی، کہ انتقال کی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں، دیگر معاملات ہم سنتے رہتے ہیں، اور ہماری پلاننگ میں بعض اوقات میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی پلاننگ میں نیکیاں بھی شامل ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ حج کرنا ہے، مثال کے طور پہ صدقہ کرنا ہے، مثال کے طور پہ یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنے، نمازوں کی پابندی شروع کرنی ہے، داڑھی رکھنی ہے، خواتین ہیں تو پردہ کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے طور پہ یہ ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے فلاں وقت فلاں وقت فلاں وقت، اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بالخصوص جب تک داڑھی کالی ہے، کسی حد تک کالی ہے اور جوانی ہے گویا کہ، تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں موت تو ابھی ہم سے بہت دور ہے، لیکن یاد رکھیے جسم اور روح کا جو تعلق ہے نا،
یہ سلمان بھائی آدھے سانس کی دوری پر ہے. جیسے ہی وہ آدھا سانس ہمارا نکلتا ہے، یعنی سانس کے دو حصے ہیں، ایک ہم لیتے ہیں اور ایک باہر نکالتے ہیں، تو ہم لے تو لیتے ہیں، بس جیسے ہی وہ باہر نکلے تعلق کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے. اور ہم صبح دوپہر شام ایسا دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ایج گروپس کے افراد جو ہیں وہ اچانک سے انتقال کر جاتے ہیں، بالکل سڈنلی. کتنے ہی جنازوں میں آپ جائیں تو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں رات کو ہم سے ملے تھے، ابھی ظہر کی نماز تو ساتھ پڑھی تھی، عصر میں ملے ہیں اور ابھی مغرب میں اطلاع آ رہی ہے کہ انتقال ہو گیا ہے. تو یہ جسم اور روح کا تعلق ایسا ہے، اور یہ جب ختم ہوتا ہے تو سارے تعلق، سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. ضرورت اسی بات کی ہے کہ پچھتانے کے بجائے، پچھتاوے کے بجائے اور حسرت کے بجائے، جسے قرآن نے بھی بیان کیا کہ وہ کہیں گے کاش ہمیں موقع مل جائے، ہم واپس اس دنیا میں چلے جائیں، لولا اخرتنی الی اجل قریب. ہاں، ہم واپس اس دنیا میں چلے جائیں کہ ہم تجھے راضی کرنے والے کام کر لیں، ثواب کما لیں اور آخرت کی کامیابی پا لیں، لیکن وہ وقت نہیں ہوگا. دوسری بات میں ایڈ کر رہا تھا اس میں کہ ہماری نا یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جب ہم نیکیوں کی طرف جاتے ہیں، ان اعمال کی طرف جاتے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والے ہیں، تو دراصل یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ جب بھی کسی کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں تو اس امید پہ لگاتے ہیں کہ یہ میرا پیسہ بڑھ کر واپس ملے گا. تو یہ جتنے کام ہیں ثواب کے، آخرت کے، اللہ کو راضی کرنے والے، یہ گویا کہ نیکیوں کی انویسٹمنٹ ہے. کیا بات ہے. آپ نے عدنان بھائی کی مثال دی کہ ان کے والد نے عدنان بھائی کو دعوت اسلامی کو دیا، یا دیگر جو الحمدللہ دعوت اسلامی نے تو ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے نا. دعوت اسلامی نے تو ایک ٹرینڈ کو سیٹ کیا ہے. لوگ کہتے تھے کہ جی ادھر جائیں گے تو کسی کام کے نہیں رہیں گے، دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس مفروضے کو غلط ثابت کیا ہے اللہ کی رحمت سے. تو لوگوں نے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کی طرف بھیجا ہے، اپنی بچیوں کو دعوت اسلامی کی طرف بھیجا ہے. آپ دیکھیے، ہم تو جامعۃ المدینہ کی بات کرتے ہیں، بوائز کی بات کرتے ہیں، لیکن جامعۃ المدینہ بنات جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی تو کارکردگی وغیرہ ہماری اس انداز سے بیان نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی رحمت سے بہت کثیر اسلامی بہنیں ہیں جو درس نظامی کر رہی ہیں، اور ان کا منتہا نظر اس درس نظامی سے کمانا بھی نہیں ہے. اس سے ان کا منتہا نظر جو ہے وہ رضا الہی ہے، وہ شعور کی منزلیں طے کرنا ہے، وہ علم اور آگاہی کی منزلوں کو طے کرنا ہے. آپ دیکھیے، نہ صرف دعوت اسلامی نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا بلکہ اس ٹرینڈ کو دعوت اسلامی پوزیٹیو ورژن میں لے کر آئی. کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں، تھوڑی سی موضوع سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، لیکن اگر آج آپ دیکھیں تو آپ نکل جائیں، اسٹوڈنٹس میں نکل جائیں، ان سے پوچھیں کیا پڑھ رہے ہیں جی، وہ آپ کو بتائیں گے جی یہ پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں جی؟ اس میں اسکوپ بہت ہے. اس میں اسکوپ بہت، کیا اسکوپ ہے جی؟ اچھی سیلری مل جائے گی، اچھی جاب مل جائے گی، فورن کنٹری میں جاب لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نیگیٹو تھاٹس ہیں، لیکن علم جس اعلیٰ معیار کی چیز ہے اس سے محض یہ چاہنا سلمان بھائی مطلب مزے کی بات نہیں ہے نا. مزہ تو اسی میں کہ علم جو ہے وہ آپ کو اپ گریڈ کرے. مزہ تو اس میں ہے کہ علم آپ کو شعور اور آگاہی دے، اور وہ شعور اور آگاہی دے کہ جو آپ کے فیوچر کو برائٹ کریں. اور فیوچر بھی کون سا؟ کہ جب تک جسم اور روح کا تعلق ہے، صرف اس والے فیوچر کو نہیں، بلکہ جب یہ تعلق ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کا جو فیوچر ہے جی، اس کے لیے بھی برائٹنس ہو اس کے اندر. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ لوگ صرف اپنا پیسہ نہیں دیتے، اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنے صدقات دعوت اسلامی کو نہیں دے رہے. صرف وہ تو دے رہے ہیں، لیکن اس سے بڑی چیز کہوں گا میں، اپنی اولادیں وہ چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، مدرسۃ المدینہ میں آئے، جامعۃ المدینہ میں آئے، مبلغ و مبلغات دعوت اسلامی بنے. کس امید پہ دے رہے ہیں جی؟ یہ انویسٹمنٹ ہے ان کی کہ ہم تو مر جائیں گے جی، ہم چلے جائیں گے، لیکن نیکیوں کا یہ میٹر نہیں رکے گا. ایسی نیکیوں کا یہ کاروبار گویا کہ چلتا رہے گا. آپ دیکھیں، آپ کو بھی تجربہ ہے، مجھے بھی ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہیں تو اپنے شہروں میں، علاقوں میں جو مدارس المدینہ ہیں، جامعۃ المدینہ ہیں، دعوت اسلامی کے دیگر ادارے ہیں، وہاں صبح صبح جا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے بڑی مختلف کیٹیگریز کے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہوں گے. صحیح. اور بچے میروز بھائی، میں تو بعض کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اپنے والد کے ہاتھ چوم رہے جی، اور یوں دعائیں لے کر کے باپ سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اور پھر بچہ جو ہے وہ بیگ لے کے مدرسے میں آ رہا ہے. آپ دیکھیں اس کا حلیہ دیکھیں. بعض اوقات جی، میں معذرت کے ساتھ ایک حقیقت ہی بیان کر رہا ہوں کہ ان کا حلیہ دیکھیں تو وہ اتنے زیادہ مذہبی گیٹ اپ میں نہیں ہوں گے، ایسا ہی،
لیکن وہ اپنے بچے کو ایک مذہبی ایک دینی ادارے میں دعوت اسلامی کے ادارے میں کس امید پہ ڈال رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی بھی نیت ہو اور جو بھی معاملات ہوں، لیکن میں ادھر بچے کو فوکس کر رہا ہوں، وہ اس کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے، مرحبا، یہ میری سیونگ ہے، یہ مجھے دنیا و آخرت میں راحت پہنچائے گا، ایسی بات دنیا میں فرمانبرداری سے اور آخرت میں اس کی نیکیوں کے ذریعے مجھے جو ہے نا منازل ملیں گی اور مراتب ملیں گی۔ مرحبا۔ تو یہ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ہر کوئی اس بات کو یاد رکھے کہ یہ روح اور جسم کا تعلق دنیاوی چیزوں کی طرح نہیں ہے کہ ریپیئر ہو جائے، یہ ایک دفعہ ٹوٹ گیا نا دوبارہ نہیں جڑے گا، پھر نہیں جڑے گا۔ ایسا ہی ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے حقیقت کی دنیا میں، خواب و خیال میں ضرور ہو سکتا ہے لیکن حقیقت کی دنیا میں نہیں ہے، احمقوں کی دنیا میں ضرور ہو سکتا ہے، عقل مندوں کی دنیا میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ روح کا اور جسم کا تعلق ٹوٹ گیا۔ تعلق ٹوٹنے سے مراد یہاں پہ زندگی کا ختم ہونا لے رہا ہوں میں، نہیں تو روح کا جسم سے ایک تعلق تو باقی رہتا ہے کہ جو عذاب، جو ثواب، جو اس پہ راحت گزرتی ہے، جو علم گزرتا ہے، اس کا کنیکشن روح سے ہوتا ہے، لیکن جو تعلق زندگی جس کا نام ہے وہ پھر دوبارہ نہیں جڑنی، اور پھر وہ جڑنی بھی ہے جن معنوں میں دوبارہ جی اٹھنا ہے تو وہ ایک الگ کانسیپٹ ہوگا، وہ ایک الگ دنیا ہوگی، وہاں کے یہاں وہ اعمال کی دنیا نہیں ہوگی، وہ اجر و جزا کی دنیا ہوگی، وہ ثواب و عتاب کی دنیا ہوگی، تو وہاں کے لیے تیاری کریں اور بالکل ریڈی ہو جائیں۔ ایک مثال یاد آ رہی ہے مجھے، ہمارے بچپن میں بہت چھوٹے تھے ہم، تو کرفیو لگتا تھا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کرفیو لگتا تھا، تو کرفیو میں نا وقفہ ہوتا تھا کہ جس میں آپ خریداری وغیرہ کر سکتے تھے۔ کرفیو گورنمنٹ لگاتی، یہ عوامی مختلف ممالک میں بھی لگتا رہتا ہے، بعض وقت ہوتا ہے، تو کرفیو گورنمنٹ لگاتی ہے، اس کا جو بھی مطلب ہوتا ہے قانونی تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہم جو بچپن میں سمجھے تھے وہی ہوتا ہے کہ جی آپ نے گھر میں رہنا ہے، کاروباری زندگی معطل رہے گا، آپ نے گھر میں رہنا۔ اس میں ایک وقفہ ہوتا تھا سلمان بھائی، وقفہ ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا کتنی دیر کا، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، ایسا کچھ وقفہ ہوتا تھا۔ اس میں شاپس بھی کھلتی تھی، بازار بھی کھلتے تھے، لوگوں کی آمد و رفت بھی ہوتی تھی اور لوگ اپنی ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ لے لیا کرتے تھے۔ تو اس کا ٹائم بڑا بالکل ایکچوئل ٹائم ہوتا تھا، مثال دے رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، 9 بجے سے 10 بجے تک وقفہ ہے جی، تو 9:01 پہ بازار کھلنا ہوتا تھا اور 9:59 پہ شٹر گرنا شروع ہو جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ قانون کی سختی تھی اور پتا تھا کہ جناب پکڑ لینا نا تو پھر بڑی آزمائش ہو جانی ہے، تو وہ ڈیوریشن کی بڑی پابندی ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ہم نے ریئلائز کیا ہوا تھا، اس وقت جو لوگ اسے فیس کر رہے تھے تو انہوں نے اسے ریئلائز کیا ہوا تھا کہ جناب ادھر سے جو ہے نا کسی طریقے سے پھر نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، ایک دفعہ اس پنجرے میں چلے گئے تو آپ یوں سمجھیے کہ موت اور زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ بھی ایک ڈیوریشن ہے۔ اس ڈیوریشن کے اندر آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، جو کرنا ہے کر لیں، اور میں تو یہاں تھوڑا آپ کو کھل کر عرض کروں تو آپ اچھا کرنا ہے اچھا کر لیں، اور اگر آپ برا کر رہا ہو تو اپنی ثواب دید پہ کر رہا ہو، آپ کی مرضی ہے، حکم تو یہی ہے کہ اچھائی کرنی ہے، ایسا ہی ہمارے لیے اسٹینڈرڈ یہی ہے کہ اچھائی کرنی ہے، لیکن اگر چڑھی ہوئی ہے اور آپ نے برا کرنا ہے تو بھائی یہ ڈیوریشن ہے، اس میں جو کرو گے اگلی زندگی میں وہی پاؤ گے، ایسا ہی تو ابھی کر لو جو کرنا ہے۔ درست فرمایا۔ روح، خالد بھائی اگر اس پر ہم آئیں کہ روح کیا ہے، قرآن کی روشنی میں اگر اس کو دیکھا جائے تو کیا کہیں گے آپ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں سوال کیا گیا اور قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا۔ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے اور اقوال اس کے بارے میں مختلف ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی، ایک ہے مدینے میں نازل ہوئی، اور ایک یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ آیت تو 1 مرتبہ نازل ہوئی کہ جب اہل قریش نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ روح کیا ہے تو آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ پھر جب بعد میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہاں پر یہودیوں نے بھی یہی سوال نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پھر وہی ہوئی کہ وہی جواب دہرا دیا جائے، یا وہی آیت جو پہلے نازل ہوئی تھی ان کے اس سوال کے جواب میں دہرا دی جائے۔ وہ کیا ہے؟ رب العالمین جل وعلا نے اس کو بیان فرمایا، ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ انہیں جواب دے دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ انہیں بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مختلف چیزوں میں سے ایک چیز روح بھی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا،
اس کے بارے میں لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ صحیح۔ آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مالک و مولا اللہ رب العالمین کے قدرت سے باہر ہو یا اس کی تخلیق کا شاہکار نہ ہو۔ یہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کے جسم کے ساتھ ایک تعلق رکھنے والی چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور جب تک اس کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے، یہ سانس بھی لے رہا ہے، یہ حرکت بھی کر رہا ہے، اور اس کے پاس پورا مارجن ہے کہ یہ اپنے جسم کو اپنی مرضی کے ساتھ جہاں تک ممکن ہے حرکت دے پائے۔ لیکن جیسے یہ تعلق ختم ہو جائے گا تو پھر یہ جسم صرف ایک مجسمے کی طرح رہ جائے گا، پھر اس میں حرکت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ سکتی۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات انہیں بتانے کی تھی وہ بتا دی، اور جو بات رب العالمین نے جتنی بیان فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا اتنا بیان فرما دیا گیا۔ اس پر علماء نے پھر آگے مزید کلام کیا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ماہیت، اس کی حقیقت اور اس کی دیگر نوعیات کے اعتبار سے گفتگو نہیں فرمائی۔ تو یہاں رب العالمین جل وعلا کا حکم ہے کہ جتنا لوگوں کو بتانا ہے، جس طرح اس کے علاوہ بھی مختلف سوالات عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے۔ لیکن وہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا، بندہ سوال کرتا ہے سلمان بھائی، پھر وہ سوال میں یہ چاہتا ہے کہ میرے ذہن میں جو جواب ہے نا جی وہ آپ بھی جواب میں وہی دیں، لیکن جس سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ سائل کے لیے کتنا جواب مفید ہے۔ اسی طرح نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا، یہ قیامت کب آئے گی، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے جواب میں کئی باتیں مروی ہیں۔ کبھی یہ فرمایا کہ قیامت جب آئے گی سب تو آئے گی، تمہاری تیاری کیا ہے، مطلب کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو، نہ تم اس کے وقت کو ٹال سکتے ہو نہ جلدی لا سکتے ہو، اپنی تیاری پر فوکس کرو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ ایسے ہی بسا اوقات یوں ہوا کہ قیامت کے بارے میں سوال ہوا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 3 خسف ہوں گے، زمین دھسنے کے واقعات ہوں گے، یا مختلف آثار قیامت کے عنوان سے جن چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام قیامت کی نشانیوں کے طور پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کا علم دیا اور بتا دیا کہ ہمارا علم ہونا یہ الگ عنوان ہے، لیکن تمہاری ضرورت ہونا یہ الگ عنوان ہے۔ تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق بیان کیا جائے گا، اور رب العالمین جل وعلا نے روح کو پیدا فرمایا ہے، تم اس پر فوکس رکھو۔ اچھا، روح پھر اس کے حوالے سے مختلف سوالات مزید قائم کیے جا سکتے ہیں، ہوتے ہیں، اور اس کے جوابات عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں عطا فرمائے۔ جیسے ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، یہ ایک پرندے کی مانند ہے کہ جسے روح ایک پرندے کی مانند ہے جسے ایک پنجرے میں رکھا ہوا ہے، اور جب یہ روح پرواز کر جاتی ہے، پنجرہ کھل جاتا ہے تو یہ روح پرواز کر جاتی ہے، یہ نکل جاتی ہے۔ یہ بھی ایک کیفیت کو اور روح کے بارے میں کچھ علم ہے جس کا دریچہ کھولا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ روح نکل جاتی ہے کہاں رہتی ہے، کدھر جاتی ہے؟ اچھا، اگر بندہ نیک ہو تو کیا ہوگا؟ اچھا، ہم نیکوں کے جو سردار ہیں جنہیں آپ گروہ انبیاء سے تعبیر کرتے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر نیک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، ان کی ارواح کا کیا معاملہ ہے؟ عام لوگوں کی ارواح کا کیا معاملہ ہے؟ عام مسلمانوں کی روحوں کا کیا معاملہ ہے؟ اگر روح کافر کی ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ ان سب کی نزاع کی کیفیت، ان کے نکالے جانے کی کیفیت یہ جدا ہے۔ روح کا جسم سے جدا ہو جانا، اس کے بعد یہ کس مقام پر جا کر رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کون سی جگہ بنائی ہیں کہ جہاں پر یہ ٹھہر سکے، ان سارے سوالات کے جوابات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ جو ایک قریش کا سوال ہے، وہ جو یہودیوں کا سوال ہے، اس موقع پر تو سوال ہوا تو وہاں جتنا علم دینا تھا وہ دے دیا گیا کہ روح ہے اور اس کا علم ہمیں ہے کہ کیا ہے اور کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، لیکن ابھی تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ یہ امر ربی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ لیکن اس کی مزید کیا تفصیلات ہیں؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا چاہا وہ مختلف مقامات پر، مختلف مجالس میں، مختلف سوالات کے جواب میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا۔ مرحبا۔ یہاں جو ہے وہ
ایک اور بات بھی جو ہے میں چاہ رہا ہوں اس کا بھی جو ہے ایک ذکر کر لیا جائے کہ روح کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ جسم ہے کہ جس پر یوں کہہ لیجئے روح ایسی چیز ہے کہ جس پر ہماری زندگی کا جو ہے یہ مدار ہے، یہ بھی کہا گیا۔ اچھا، نفس کے بارے میں بھی روح کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، پھر روح کے بارے میں روح جو ہے یہ جبریل امین علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو یعنی مختلف قرآن کریم میں اس لفظ کو مختلف جگہوں پر اس کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن جو ایک بات یوں کہہ لیں کہ ڈومینیٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ کہا کہ اس کا روح کا اطلاق اس چیز پر ہے جس سے جسم جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک موٹی سی بات ہوگی۔ اچھا، میں ایک اور بات یہاں اور عرض کروں کہ جس طرح خالد بھائی نے کہا روحوں کا ایک مقام ہے، اس مقام پر بھی ہم انشاءاللہ آ رہے ہیں، روحوں کی اقسام بھی انشاءاللہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک بات میں ابھی سے اس کو کلیئر کر دوں جی کہ روح بھٹکتی پھر رہی ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ بھٹکتی پھر رہی ہے۔ یہ یا روح جو ہے وہ آ رہی ہے اور یہ مطلب بندہ مار کے جا رہی ہے، اس طرح کی بھی ہے۔ روح آ گئی اور اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ روح نے اگر بندہ مار دیا تو اس کا کیس کون سی عدالت میں چلایا جائے؟ اللہ اکبر، یہ سوال تو قدیم مکان ہے، بند مکان ہے، اس میں روحیں ہیں نا، یا نہیں جانا، یہ بڑا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ذہنوں میں ہوتا ہے اس متعلق۔ اس کو بھی کلیئر رکھیں، یاد رکھیں کہ یہ روحوں کا مقام ایک متعین ہے، جسے یوں بولیں کہ ایک حال پر یوں بھٹکتی روح پھر رہی ہے، یہ انداز نہیں ہے۔ جو کفار ہیں ان کی روح جو ہے یہ برہوت نامی جو ہے وہ کنویں کے اندر ہے، وہاں پر ہوتی ہیں ان کی روحیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ایمان والوں کی روحیں ہیں ان کا مقام اللہ کریم نے الگ الگ جو ہے وہ رکھا ہے، جس میں وہ جنت میں ہیں، اعلیٰ علیین میں ہیں، اور اس طرح سے ان کے مدار بیان کیے گئے، وہاں پر بھی آ رہا ہوں۔ لیکن یہ بات کہ روح بھٹکتی پھر رہی ہے، یہ اور روح جو ہے وہ یوں کر رہی ہے اور اس نے یوں کر دیا اور یہ کر دیا یا فلاں کو نقصان دے دیا ہے، تو یہ توہمات پر مبنی بات ہے۔ میں آپ کو ایک اور بڑی عرض کروں، ہم لوگ جو اس وقت بیٹھے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے اندر جو روح کا نالج ہے یا ہمارے ذہن میں جو روح کی معلومات ہے وہ کس چیز پر بیسڈ آن ہے؟ بیسڈ آن ہے ڈراموں پر، بیسڈ آن ہے فلموں پر۔ فلم دیکھی تھی، کوئی ڈرامہ کو دیکھا تھا، اس ڈرامے میں یوں دیکھا تھا روح جو ہے وہ گھوم رہی تھی، روح نے یہ کر دیا، ہیولا سا جو ہے وہ آ رہا، مطلب وہ کیا ہے؟ تو اپنی معلومات کا جو سورس ہے اس کا ہم اندازہ لگائیں کہ وہ کیا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ کچھ پڑھنا ہے، کچھ جاننا ہے تو اتھینٹک معلومات صحیح انداز میں صحیح طریقے سے بندہ پڑھے۔ میں آپ کو آسان، بہترین اور اتھینٹک ذریعہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں، فیضان قرآن جو ہے وہ حاصل بندہ کرے اور صراط الجنان سے آپ اس کا بیان پڑھ لیں، اور جتنا بیان اس میں ہے اتنا بندہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے، جو جس سورس سے آپ چیز لے رہے ہیں اس سورس میں جو کچھ ہے وہ آ جائے گا۔ اس کی ایک میں اور چھوٹی سی مثال لے کے آگے گزرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی لنک آپ کلک کرتے ہیں، اس لنک کو آپ نے کلک کیا اور وہ لنک جو ہے اس میں وائرس تھا یا کچھ بھی تھا، وہ مطلب ہیک کرنے کے لیے تھا، تو جو چاہ رہے تھے وہ ملا یا نہیں ملا یہ الگ بات ہے، لیکن جو چیز اس کے ساتھ اٹیچ تھی وہ ضرور آ گئی اپنی خرابی دکھانے کے لیے۔ تو ہم جو نالج جس طریقے سے لے رہے ہیں، جس جو ہے وہ جس سورس سے لے رہے ہیں، اس سورس پر بھی غور کر لیں کہ یہ سورس آ رہا ہے تو یہ میرے لیے کیا وہ کوئی خیر لے کر آئے گا؟ یعنی جہاں خیر کی خیر بھی نہیں ہے اس میں سے کیا مجھے بھلائی ملنی ہے؟ یہ بات بھی جو ہے وہ غور کرنے کی حاجت ہے۔ اپنا جو نالج ہے، اپنا جو علم ہے، یہ ریلائبل سورس سے حاصل کیا جائے۔ اور جس طرح عام ایک جو حالات ہمارا یوں بولیں کہ کمیونٹی کا بنا ہوا ہے، سسٹم بنا ہوا ہے، سلسلہ بنا ہوا ہے، علم سے دوری ہے، تو میں ایک بڑا آسان سا ذریعہ بتا رہا ہوں، تفسیر صراط الجنان، اس کا مطالعہ فرمائیں، آپ کو ریلائبل معلومات قدر آسان انداز میں انشاءاللہ یہ جاننے کو مشورہ دوں گا۔ آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے تمام جزئیات تو یہاں پہ بیان بھی نہیں ہو سکتے، حکمت کے خلاف ہوگا۔ تو ماہنامہ فیضان مدینہ میں پچھلے سال مفتی محمد قاسم اتاری مدظل العالی نے ایک مضمون دیا تھا ہمیں، جو 4 قسطوں میں چھپا ہے،
تناسخ یا آواگون کے نام سے، اس کے اندر اس قسم کے سوالات کے تفصیلی جوابات موجود ہیں. آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یہ مضامین پڑھیں، بہت ہی علمی نوعیت کے ہیں جواب اور بڑے ہی لاجیکل وے میں مفتی قاسم صاحب مدثر العالی نے جو دین اسلام کا کانسیپٹ ہے زندگی سے متعلق، روح سے متعلق یا اگلے پچھلے جنم اور روحوں کے ادھر ادھر گھومنے سے متعلق اس کا تفصیلی جواب دیا ہے. اور جو بات آپ نے کی سلمان بھائی، میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب دین کی بات آئے، جب آخرت کی بات آئے، جب صراط مستقیم کی بات آئے، تو ساری تکبر، انانیت اور انفرادیت اور امتیازات کی چادروں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، اور جو دین اسلام کے 1400 سال سے عقائد و مسائل چلتے چلے آ رہے ہیں، بالخصوص علماء اور جو اولیاء اکرام کے درمیان رائج رہے ہیں، آپ اس رستے پر رہیے. میری اس بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جدید جو گیجٹس ہیں، جدید جو تحقیقات ہیں، ٹیکنالوجی ہے، آپ اس سے انحراف کر لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن جب دین اسلام کے عقیدے کی بات آئے گی، جب دین اسلام کے نظریات کی بات آئے گی، تو اس کو تولنے کے پیمانے بالکل مختلف ہوں گے. اور اس کو جیسے سلمان بھائی نے بھی کہا، اس کو قرآن و حدیث سے ہم دیکھیں گے، اور قرآن و حدیث میں جو آیا ہے ہم اسے تسلیم کریں گے. آپ بولے آپ کی عقل میں نہیں آتی، آپ کی عقل میں نہیں آتی، تو آپ کا 2 سال کا بچہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میرے چھری پکڑنے میں کیا نقصان ہے. آپ اسے لاکھ سمجھاتے رہیے لیکن وہ نہیں سمجھتا، وہ تو پچھاڑے مار کے رونا شروع کر دیتا کہ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے. اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، چھری لے کے میں خوش ہو رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں اگر آپ اسے دیکھیں، اور وہ بھی پھل کی طرف سے، یعنی جہاں پہ اس کے دھار ہوتی ہے اس طرف سے. تو اس میں اس کا بیچارے کا قصور نہیں ہے، اس کی عقل کی جو ڈبیا ہے وہ ہے ہی اتنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں پھل کی طرف سے پکڑتا ہوں تو مجھے راحت ملتی ہے. لیکن آپ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں، نمبر 1 کہ اس کی عقل چھوٹی ہے، نمبر 2 نہ آپ سمجھا سکتے ہو نہ وہ سمجھ سکتا ہے، لہٰذا آپ اسے کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگا دیتے ہو. تو آپ یقین مانیں، میری اور آپ کی عقل کی جو یہ ڈبیا ہے، اس کی بھی نا ایک فریکوینسی ہے، اس سے بڑی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم بھی اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لگا دیں، ورنہ یہ الٹے کام ہی کرنے ہیں. تو یہ چھوٹی بات کو بڑا سمجھیں اور اس پہ عمل کر لیں، تو کم کو زیادہ سمجھیں. جی ٹھیک ہے، چلیں کرنے والے کاموں میں لگ جائیں تو نہ کرنے والے کاموں میں چلیں. جی بالکل زبردست بات کی آپ نے. ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، بعض افراد، آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو مزید انفسائز کیا جائے کہ بعض افراد کا مبلغ علم کیا ہوتا ہے، کوئی سوال ذہن میں آیا نا تو موبائل ہاتھ میں ہے، گوگل کر لیتے ہیں، گوگل کر لیتے ہیں، یوٹیوب دیکھ لیتے ہیں. اچھا آج کل میں آپ کی بات میں ایک چیز ملا ہوں، اور مجھے کسی نے کہا، مجھے کچھ دکھایا انہوں نے، جی یہ جدید مطلب اس معاملات کی بات کہنا، جی اب تو کیا ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی مطلب اتنا دگ و دو کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ ایک چیز بس ٹائپ کریں اور آپ کو پورا مضمون اس کے اوپر جو ہے مل جائے گا. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ہاں. میں نے کہا چلو لکھو اقسام حدیث، اس پہ کیا لکھو بھئی، آپ کوئی بھی لفظ ٹائپ کریں آپ کو اس کی تحقیق مل جائے گی، کیا ہے، کیسے ہے، کدھر ہے. میں نے کہا آپ اس میں اقسام حدیث لکھیں. اس میں اقسام حدیث لکھا اور وہ نظام کیا ہے، وہ جو بھی تھا وہ چلنا شروع ہو گیا، رزلٹ آ گئے، رزلٹ اس کے آ گئے. تو میں نے وہ رزلٹ پڑھ کر تو میں نے کیا کیا، توبہ توبہ. یعنی کانوں کو ہاتھ تو میں نے نہیں اس وقت لگائے تھے، لیکن توبہ توبہ میں جو ہے نا وہ کر اٹھا. میں نے کہا یہ جو بتا رہا ہے یہ غلط بتا رہا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ جب آپ اس کو جو ہے ٹیلی کرنے جائیں گے، بات تو ایک آ رہی ہے، سوال ہوا ہے، سوال کا جواب تو بندہ دے رہا ہے، وہ جی وہ جواب درست بھی ہے یا درست نہیں ہے، اس کا فیصلہ بھی تو کرنا ہے. اس کو کیسے ٹیلی کریں گے؟ اچھا میں ان دنوں تازہ کچھ جو ہے وہ مطلب پڑھ رہا تھا، مطالعہ بھی تھا. تو جب آپ تازہ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس موضوع کے بارے میں آپ کے ذہن میں مطلب چیزیں کافی ازبر ہوتی ہیں. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا اس میں یہ بھی غلط ہے، اس میں یہ بھی غلط ہے، اس میں یہ بھی غلط ہے، اس میں یہ بھی غلط ہے. یہ وہی نتیجہ نکلتا ہے. پھر گوگل کر لیں، پھر آپ جو بھی ہے وہ سب آ رہا ہے، اس میں کیا اتھینٹک ہے کیا اتھینٹک نہیں ہے، یہ پھر اگلی بات ہے. جب خاص طور پہ جب آپ یوں کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے دین کے اعتبار سے کوئی حیثیت رکھتی ہے یا آپ کے دین کی اس میں رہنمائی موجود ہے، اب صرف گوگل کر لینا کافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ریسرچ اپلوڈ کرنے والے افراد ہیں، کیا وہ مسلمان ہی ہیں
یا آپ جس کی ریسرچ پڑھ رہے ہیں وہ مسلمان ہی ہے، اور اگر مسلمان ہے بھی تو اس کی تحقیق قرآن و سنت کے کتنے مطابق ہے، صحیح، اس کی تحقیق آپ کے دین اور شریعت کے کتنے مطابق ہے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کبھی افواہیں اڑا کرتی تھی نا، تو جب پوچھا جاتا تھا آپ نے کس سے سنا ہے، وہ کہتا تھا اس سے، وہ کہتا تھا اس سے، اور آخر میں جس سے بات چلی ہوتی تھی اس کو پکڑو، وہ بھی صرف یہی کہتا تھا کہ میں نے بھی سنا ہی ہے، تو یا وہ کہتا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یار، یہ تو کسی نے میری طرف لگا دی۔ اب یہ والی ساری باتیں ایک بڑی پرابلم کریٹ کرتی تھیں۔ بعض افراد کا مبلغ علم یہ ہوتا ہے، ان کی ریسرچ کی جو کہتے ہیں تان یہاں آ کے ٹوٹتی ہے کہ کیا کیا تھا جناب۔ اس پر میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی، وہ ڈاکومنٹری، اس پر آپ کا ایمان ہے؟ کس حیثیت کی حامل ہے وہ ڈاکومنٹری جو آپ نے دیکھی ہے؟ وہ ریسرچ کیا ہے جو آپ نے پڑھی ہے؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے اس حوالے سے، آپ نے حدیث پڑھی ہے، آپ نے اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی کسی کی ریسرچ پڑھی ہے، کسی عالم دین کی، مفتی اسلام کی بات پڑھی ہے آپ نے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ہمیں تو جو مل گیا وہ ہم نے دیکھ لیا، جو مل گیا وہ دیکھ لیا، اور اس کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں قرآن کی آیت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ خالی الذہن ہوتے ہیں سلمان بھائی، خالی الذہن ہونے کے بعد جب آپ نے جو بھی ریسرچ کرنی ہے نا، تو اس پر پہلی لکیر وہ آنی ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اب جس بھی بندے نے جو کچھ بھی لکھ دیا تھا وہ آپ نے پڑھ لیا، اب وہ پہلا نقش آپ کے ذہن میں یہ آ گیا، اس کے بعد اگر حدیث پیش کی جا رہی ہوتی ہے، اچھا بھلا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کہتے ہیں نہیں میں اس کو نہیں مانتا، میرے پاس تو اس سے بڑھ کر معلومات موجود ہے، قرآن کی آیت پیش کی جا رہی ہے، یار یہ پہلے زمانے کی بات ہے۔ اللہ کے بندوں ذرا غور کرو، آپ خود مسلمان ہو اور آپ قرآن کو کیا کہہ کر ٹال رہے ہو؟ آپ خود مسلمان ہو، آپ حدیث کی بات کو کیا کہہ کر ٹال رہے ہو؟ تو یہ پرانی باتیں ہیں، یہ یوں ہے، حالانکہ یہی تو آپ کے لیے سرچشمہ ہدایت تھی، انہی کو آپ نے سمجھنا تھا، انہی کو فوکس کرنا تھا، انہی کی روشنی میں زندگی گزارنی تھی۔ بعض افراد ایسا عجیب و غریب اور گھناؤنا طریقہ واردات ہے، وہ آپ سے بات کریں گے تو بات کرتے کرتے آپ کو کہیں گے دیکھو بھائی تھوڑی دیر کے لیے مسلم اور غیر مسلم کے فرق کو ہٹاؤ، اب سوچو جب بندے سے اس کا دین و مذہب ہی لے لیا گیا، اب اس نے جو سوچنا ہے وہ شیطان کی روشنی میں ہی سوچے گا، اسلام کی روشنی تو پہلے ہی اس نے ہٹا دی۔ تو یہ اسلام کی جو امبریلا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے ابھی لگائی ابھی ہٹا لی، ابھی لگائی ابھی ہٹا لی، یہ ایک ایسا دین ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے اور اسی میں آپ کی عافیت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کی ہوئی وہ رہنمائی ہے کہ جس سے آپ ہٹتے ہیں تو صراط مستقیم پر نہیں رہتے، سیدھی راہ پر نہیں رہتے۔ لہذا کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی عنوان پر بات کرے اور یوں بات شروع ہو یا یہاں پر آ کر بات رکے کہ یار ذرا اسلام کو ہٹاؤ اب دیکھو، تو مومن کو تو وہ آنکھ استعمال ہی نہیں کرنی جو اسلام کو ہٹا کر دیکھتی ہو، ہم کو تو اسلام کی روشنی میں ہی دیکھنا ہے، حدیث کی روشنی میں ہی دیکھنا ہے اور قرآن و سنت ہی کی تعلیمات کو فالو کرنا۔ ان کا رستہ اللہ کریم کے محبوب جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار کا جو ہے وہ رستہ اور یہ کرام کا رستہ، اور جس رستے پر جو ہے وہ خوش نصیب چلتے آ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روح کی کتنی قسمیں ہیں میں چاہوں گا آپ یہ بھی بتائیں طارق بھائی۔ روح کی اقسام کے بارے میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمایا کہ روح کی 4 اقسام ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح، شہداء کی ارواح، اور فرما بردار مومنین اور نافرمان مومنین، پھر اسی میں کفار کی ارواح کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ تو کہا کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح ہیں ان کا کیا معاملہ ہے کہ جب یہ اپنے اجسام سے اپنے جسموں سے جدا ہوتی ہیں تو ان کی صورت جو ہے وہ مشک اور کافور کی مثل ہو جاتی ہے، اور یہ کھاتی ہیں پیتی ہیں، جنت میں لطف اندوز ہوتی ہیں، اور عرش الہی کے نیچے قندیلیں ہیں یہ ان میں پھر رہا کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا مقام ہے، دوسری قسم ہے روح کی، وہ ہے شہداء کرام، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو ان کی جو روحیں ہیں جب یہ اپنے اجسام سے نکلتی ہیں تو کہا کہ یہ سبز پرندوں کے جو پوٹے ہیں یہ ان میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ جنت میں کھاتی ہیں پیتی ہیں، لطف اندوز ہوتی ہیں اور سرور حاصل کرتی ہیں، اور پھر یہ عرش الہی کے نیچے قندیلوں میں اپنا بسیرا کرتی ہیں۔ اور جو پھر فرما بردار مومنین ہیں، تیسرے قسم کے افراد، کہا کہ ان کی روحیں جنت کے صحن میں ہوتی ہیں
اور اللہ پاک انہیں بھی نوازتا ہے، وہاں سے یہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے وہاں سے یہ اسی کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز جنت کا نظارہ کرتی ہیں، یہ اس طرح لطف اندوز ہوتی ہیں۔ اگرچہ ان کا کھانا پینا قیام اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے شہداء کا ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کے نظاروں سے یہ لطف اندوز ہوتی ہیں۔ اور پھر تیسرے اور چوتھے قسم کے وہ افراد جو فرما بردار مومنین نہیں ہیں، نافرمان مومنین ہیں، نافرمان مسلمان ہیں، جو ان کی روحیں ہیں، کہا کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں۔ اور جو کفار ہیں ان کی روحوں کا کیا معاملہ ہے؟ جو کفار ہیں ان کی روحیں، غیر مسلم ہیں، ان کی جو روحیں یہ سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں قید کر دی جاتی ہیں، سیاہ پرندوں میں ان کو مقید کر دیا جاتا ہے، اور کہا کہ یہ زمین کے تہ درتے نیچے سجین کا وہ مقام ہے جہاں پر ان کو مقید کیا جاتا ہے، اور روح چاہے سجین میں ہو چاہے وہ اعلیٰ علیین میں ہو، روح کا تعلق جو ہے وہ جسم سے باقی رہتا ہے گا۔ انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، مومنین ہیں، نافرمان افراد ہیں یا کہ کافر ہیں، ان سب کی جو بھی ارواح ہیں جسم کے ساتھ تعلق جو ہے نا ان کا وہ باقی رہتا ہے۔ جو بھی جسم کے اوپر کیفیات گزرتی ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے، اور جس طرح کہ سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے تو اس سورج کی تپش جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، تو اسی طرح اگر جسم پر کچھ بھی گزرتا ہے تو اس چیز کو اگر تکلیف گزرتی ہے تو روحیں اس کو محسوس کرتی ہیں۔ یہاں ایک بات اور بڑی واضح ہو گئی کہ ایمان والوں کی روحیں جو ہے یہ قید نہیں ہیں، آزاد ہیں، اور کفار کی روحیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قید ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمایا۔ اچھا میں یہاں ایک اور بات عرض کروں، اسی زمن میں حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ جو مومنین کی روحیں ہیں یہ جنت میں یہ پرواز کرتی ہیں، یہ اڑتی ہیں، اور جو کافروں کی روحیں ان کو مقید کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، یہ سجین میں قید ہوتی ہیں۔ تو کہا مسلمان جو ہیں صاحب ایمان ہیں اور جو نیک مومنین ہیں ان کی روحوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں، اور جو کفار ہیں یہ سجین میں مقید کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج یہ دنیا کی زندگی دارالعمل ہے، اچھے اعمال کر لیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب ہو تو انشاءاللہ پھر جنت کے اندر جو اس کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں اور جو جنت کی ابدی نعمتیں انشاءاللہ یہ پانا نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی ارواح یہ آزاد ہوتی ہیں، اللہ جہاں چاہتی ہیں جو ہے وہ جاتی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور شب بارات آنے والی ہے تو اسی کے ریلیٹڈ میں ایک اور بات بھی کہوں، روح سے ریلیٹڈ بھی، کہ جو مسلمانوں کی ارواح ہیں یہ اپنے گھروں پر بھی آتی ہیں اور آ کر ایصال ثواب کا مطالبہ بھی کرتی ہیں، منتظر بھی، تو ان کو جو ہے وہ ایصال ثواب بھی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ تاریخ بھی سنا چکے ہیں۔ ایک بات یہاں اور عرض کروں، حضرت صدوق شریعہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی روح حسب مراتب مختلف مقامات پر رہتی ہے، یعنی جیسا اس مسلمان کا درجہ ہے اس درجے کے مطابق اس کی روح جو ہے وہ رہتی ہے۔ تو فرمایا بعض کی جو ہے وہ قبر پر، بعض کی زمزم شریف کے جو ہے وہ کنویں پر، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، اچھا بعض کی پہلے، بعض کی دوسرے، بعض کی 7ویں آسمان تک، اور آگے جو ہے وہ مزید فرمایا حضرت صدوق شریعہ نے کہ بعض کی جو روحیں ہیں یہ اعلیٰ علیین میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ ایک انعامات کی ایک تقسیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے ساتھ ہو، دنیا میں رہیں تو ایمان کے ساتھ رہیں، اعمال صالحہ کے ساتھ رہیں۔ اور میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ روح اور جسم کی اگر آپ تعلق کو دیکھیں تو یہ تعلق بڑا مضبوط ہے، بڑا مضبوط تعلق ہے۔ اس کی مضبوطی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ارشاد فرمایا کہ روح کو جب جسم سے نکالا جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جو ہے وہ ایک کانٹوں والی شاخ یہ بندے کے جسم میں جو ہے وہ داخل کی جائے اور اس کے کانٹے اس کے جسم میں کیا ہو جائیں؟ پیوست ہو جائیں، اور پھر جب اس کو کھینچا جائے تو وہ اس طریقے سے باہر آئے کہ جسم کو جو ہے وہ چھنی کرتی ہوئی اور اس کے کچھ ریشے لیتی ہوئی جو ہے وہ باہر آ جائے۔ دو باتیں اس میں ہیں، ایک تو روح کے نکلنے کی سختی کا بیان اس میں موجود ہے، اور پھر دوسرا اس میں روح اور جسم کے ایک مضبوط تعلق کا بیان بھی اس کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔
تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ سکرات کی سختیاں، یہ روح نکلنے کی جو سختی ہے یہ بڑی ہیں۔ مکتبہ دنیا کی کتاب ہے روز الفائق، اس کے اندر موت کی سختیوں کا ایک بیان ہے، اس کو جو ہے پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ الکریم ایک تو دل بھی نرم ہوگا، دوسرا اچھے اعمال کرنے کی بھی جو ہے نا وہ بندے کے اندر ترغیب اور انشاءاللہ حرص پیدا ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچائے، اور یہ جو معاملات ہیں عذاب کے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اپنے فوت شدگان کو اصالہ ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بھی انشاءاللہ موضوع کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، یہاں پر آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیج کو شامل کرتے ہیں۔ عبد الخالق اتاری واقعہ سرچ کر رہا ہوں۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ نیک مسلمانوں کی روح کہاں ہوتی ہے، اور جو کافر یا منافق لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کہاں ہوتی ہے، اور پھر جسم کے ساتھ روح کا کیا تعلق ہوتا ہے عالم برزخ میں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ یہ جو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے تو اس میں ارواح کا ذکر کیا جاتا ہے، اجسام کا ذکر نہیں کیا جاتا، تو کیا ثواب صرف روحوں کو پہنچتا ہے، اجسام کا ذکر اس میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ روح کو پہنچا یا ان کو پہنچا، ویسے دونوں طرح سے اصالہ ثواب کیا جاتا ہے۔ آپ کا جو ایک پورشن تھا اس کا تو ہم جواب تفصیلی عرض کر ہی چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی۔ تو روح کو ثواب پہنچا کہنے میں حرج نہیں ہے، یا بندے کو ثواب پہنچا یہ کہنے میں بھی کوئی حرج والی بات بھارت نہیں ہے، دونوں طرح کہا جا سکتا ہے، اللہ برکت دے۔ ویسے بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنے مرحوم کو اصالہ ثواب بولنے کے انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں اردو میں جب اصالہ ثواب کر رہے ہوتے ہیں تو روح بول کے محض اس وقت جس روح کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ وہ پرٹیکولر فرد ہوتا ہے، چاہے اس کا جسم ہو چاہے روح ہو، تو اس کو پہنچے۔ تو بولنے سے ہمارے یہاں اردو لینگویج جو ہے اس میں بعض جو لغوی معنی ہے نا وہ مراد نہیں ہوتے، بلکہ اصطلاحی معنی، رائج معنی جو ہے وہ مراد ہوتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ کہا جاتا ہے ہمارے گولیاں چل رہی ہیں، تو گولیاں تو نہیں چل رہی ہوتی، وہ تو فائر ہوتا ہے، چلنے کو کیا کہیں گے، وہ چل رہی ہیں، وہاں واکنگ تو نہیں کر رہی نا وہ۔ تو یہ اسی طریقے سے یہاں پہ روح بولا جا رہا ہے، لیکن وہ پرٹیکولر فرد مراد ہوتا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں۔ جی محمد اشرف اتاری، مدنی چینل، ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ۔ سلمان بھائی سلسلہ بہت پیارا آج موضوع روح کا ہے، تو آج روح کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اس سلسلے میں مہروز بھائی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جو انہوں نے کرفیو کا بتایا وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ ہاں جی، میں علی رضا اتاری بول رہا ہوں خانقاہ ڈوگرہ سے۔ ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ آمین۔ جی سلمان بھائی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیجئے گا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا۔ مرحبا۔ اللہ سلسلہ کل عام صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے، اور آج سلسلے کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے۔ یہ والا کلام ضرور سنا دیجیے۔ خوشبو ہے دو عالم میں ہے تیری گل چیدہ۔ واہ جی واہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی کلام سنا دیں کعبے کی بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ مرحبا۔ جی نعت خواں اسلام بھائی سر کلام سنا دیجیے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ اشفاق بھائی کی جو اسٹوڈیو حمد انہوں نے پڑھی ہے وہ سنا دیں۔ اسید بھائی ہیں راول پنڈی سے، بہت شکریہ جی۔ محمد شہاب بھائی ہیں اسلام آباد سے، اور اللہ آپ کو برکت دے۔ میسیج ان کو کیا ہے جی کلام، ان کو کون سا سننا ہے؟ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے؟ اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں جی۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے کلام سنائے، پھول نگر سے میسیج ہے، ٹھیک ہے جی۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، یہ کلام شامل کریں، اللہ برکت دے آپ کو۔ کچھ کلام سنائیں بھائی، مدنی رضا بھائی، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے
تلوار ہے کیا
پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے اور کام زندہ کام زندہ کے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے کر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں کر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے اور کل تو دیدار کا دن اور یہاں کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے اور کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افغار ہے کیا ہونا حضرت غوث پاک کی منقبت بھی کچھ اشعار سنا. شيئا لله يا عبد القادر يا ساق البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر يا ساق البغداد يا شيخ الجيلاني کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساق بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساق بغداد یا شیخ الجیلانی ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم 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 کرو دور جو علم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساق بغداد یا شیخ الجیلانی کلگی گرنا
نہ جاؤں خدا را سنبھالو، کہیں گر نہ جاؤں خدا را سنبھالو، کہیں گر نہ جاؤں خدا را سنبھالو، میرے ڈگمگائے قدم غوث اعظم شیخ اللہ یا عبد القادر یا سکن بغداد یا شیخ جیلانی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم شیخ اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی، جیلانی شیخ اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ جیلانی۔ مرحبا۔ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین، یہ ماشاءاللہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین، اب مہروز بھائی نے بات کر ہی دی ہے، کوالٹی کی بات کر دی ہے، تو آپ اس کی جو لینگویج کوالٹی ہے نا مہروز بھائی، وہ بھی شاندار ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے آپ کا تو حصہ بھی ہے نا اس میں وللہ الحمد، اللہ کی رحمت سے یہ مدنی مرکز نے مہربانی فرمائی ہے، میرا حصہ اس میں یہ ہے کہ میں نے اس میں اپنی وائس جو ہے وہ دی ہے ترجمہ قرآن پنجابی کے لیے، اور اللہ کی رحمت سے اس کے 25 پارے غالباً ہو گئے ہیں، تو کچھ باقی ہے وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، میں نیت کرتا ہوں اسی مہینے میں اس کو مکمل کریں گے جی۔ تو میں وہ جو بات کرنے جا رہا تھا میرے بھائی وہ یہ تھی کہ مجھے یوں کسی نے کچھ سنایا پنجابی زبان میں، تو میں نے کہا یار یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے بندہ اردو بول رہا ہے، پنجابی بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے؟ جیسے اردو ایکسنٹ کے اندر جب وہ پنجابی بولی جا رہی ہے، یہ میں پیش کرتا ہوں جی۔ میں یہاں ناظرین کو کچھ جو ہے وہ آج کچھ نیا اس میں سے فیضان قرآن ڈیجیٹل پین میں سے مہروز بھائی نکال کر کے جو ہے نا وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ خالد بھائی یہ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں قرآن کریم کا نسخہ تو مطلب ایسا ہے کہ بندہ دیکھے نا تو دیکھ کے ہی دل مہروز بھائی بندے کا خوش ہو جائے، یہ عام نہیں ہے، اس کی پرنٹنگ بہت خاص ہے، ایسی بات ہے، پرنٹنگ خاص ہے، جلد بھی لاجواب ہے، بعض کا جلد ہوتی ہے نا، آپ جلد کھولتے ہیں نا وہ جلد کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے جی، یہ اس کی جلد بھی بڑی لاجواب ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو قرآن کریم سنائے گا بھی، قرآن کریم پڑھائے گا بھی، قرآن کریم یاد بھی کرائے گا، قرآن کریم کی تفسیر بھی سنائے گا، قرآن کریم کا ترجمہ مختلف زبانوں میں بھی سنائے گا، کون؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین انشاءاللہ۔ اچھا پھر یہ تو مہروز بھائی جو ہے سو ہے، اور بھی مزید اس میں اگر آپ چیزیں جو ہے وہ دیکھیں، آج میں ذرا اس کا دیکھیں، یہ کارڈ جو ہے اس کے کھول رہا ہوں آج مہروز بھائی ماشاءاللہ، اور یہ ہے جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، حج کا مہینہ بھی اللہ کی رحمت سے قریب آ رہا ہے، اور حاجی جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ نیتیں بھی کر رہے ہیں مہروز بھائی، کچھ حج پر جانے کی کیا کر رہے ہیں؟ نیتیں کر رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں؟ تیاریاں کر رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو دل میں تمنا کیا ہے وہ لیے بیٹھے ہیں اور اس کے ذوق کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ تو یہاں میں عمرے کی جو ہے وہ حج اور عمرے کا طریقہ، یہ اس میں ایک کارڈ ہے، یہ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے حج اور عمرے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی، صحیح۔ حج کا طریقہ، حج کے واجبات کیا ہیں؟ اچھا 8 ذی الحج کو کیا کرنا ہے، 9 کو کیا کرنا ہے، 10 کو کیا کرنا ہے، 11 اور 12 کو کیا کرنا ہے، یہ سب کون بتائے گا؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات بندہ حج کے لیے جو ہے چلا جاتا ہے مہروز بھائی، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، مہروز بھائی خاندان پورا ٹبر، یوں ٹبر مطلب پنجابی میں کہتے ہیں خاندان کو، پورا خاندان مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا ہے اور بغیر احرام کے پہنچا ہوا ہے۔ نا مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا ہے، طواف کر لیا ہے، سعی بھی کر لی ہے، ہاں جی 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 جی، احرام نہیں باندھا، احرام نہیں باندھا، آپ دیکھ لیں۔ اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی تھا، اور جو خالد بھائی بتا رہے ہیں یہ بھی ہے۔
اور یہ کوئی مطلب آپ بولیں کوئی 6 سال پرانی بات ہے، یہ نہیں ابھی کرنٹ. اور اس پہ تو تازہ ترین واقعات مل جاتے ہیں. ابھی 3 دن پہلے میرے پاس میسج آیا کہ جی ہمارے والد کو غصہ بہت آتا ہے تو عمرے پہ آئے ہوئے تھے، دوران طواف جو ہے انہیں تھکان محسوس ہوئی تو وہ جوس پینے کے لیے گئے، پانی پینے کے لیے گئے اور وہاں پہ تھوڑا نا آگے ہی نکل گئے. اچھا باہر دروازے سے باہر نکلنا ہے تو نیا بندہ تو سلمان بھائی آنے کے لیے بھی نا پھر وہ ہو جاتا ہے، تو وہ ادھر ادھر گم ہو گئے. پھر جب فیملی کو ملے تو فیملی عمرہ کر چکی تھی، تو فیملی نے کہا کہ ایسا کریں آپ گھر جائیں، مطلب ہوٹل جائیں، ہم لوگ آ رہے ہیں ابھی. اچھا یہ اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ میں نے تو ابھی طواف بھی پورا نہیں کیا، صحیح بھی نہیں کی مطلب، اور یہ ہوٹل آ گئے. ہوٹل آ کر کھایا پیا، سو گئے، نہائے دھوئے، سب معاملہ سب ایکٹیویٹ. اگلے دن پتا چل رہا ہے کہ جی میں نے تو عمرہ کیا ہی نہیں تھا. تو اب ان کی فیملی نے پوچھا کہ بھائی ہمارے ابو کو غصہ بہت آتا، تو جہاں ایک غصے کی نحوست ہے وہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ تو واقعات تازہ ترین واقعات یا اللہ آتے رہتے ہیں، اور یہ وجہ یہی ہے کہ علم کی کمی ہے. تو یہ علم کا نور جو ہے وہ انسان تک پہنچائے گا کون؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین. یہ میرے ہاتھ میں جو حج و عمرہ کا طریقہ یہ کارڈ ہے، اور یہ میں نے آن کر لیا اس کو جی، فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کو. اس پہ لکھا ہوا ہے جی فرائض عمرہ. وہ کون سے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھا یہ اس کا والیوم آپ یہاں سے کارڈ سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں. سپیڈ کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، یہاں سے اس کو تیز بھی کر سکتے ہیں، سلو بھی کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں ادھر چشمہ اتاروں، جیسے یہ ہے جی سپیڈ اس کی بڑھانے والا، یہ جو مائنس سلو کرے گا یہ ہے، یہ سلو کرتا جائے گا، یہاں آتے جائیں گے سلو ہوتی جائے گی، یہاں آئیں گے تو یہ تیز ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، میں اس کو تھوڑا تیز کر لیتا ہوں جی. اب آپ جیسے دیکھیں فرائض عمرہ، یا کلک کیا، فرائض عمرہ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف. یہ 2 فرائض. ٹھیک ہے. اچھا واجبات عمرہ کیا ہیں؟ یہاں کلک کریں. واجبات عمرہ نمبر 1 صفا مروہ کی سعی، نمبر 2 حلق قصر. حلق کروانا ہے یعنی جسے کہتے ہیں ٹیڑھ کروانا، یہ بھی کیا ہے عمرے کے واجبات میں سے. لوگ محمد بھائی بال نہیں کٹواتے. حلق یا قصر کرانا؟ او ہو، حلق تو یا قصر کروانا یہ تو حکم ہے نا. میں جس بات پر آ رہا ہوں، جی جی، میں نے دیکھا بندے کے اتنے لمبے جو ہے وہ بال ہیں، اور لوگ جو ہے وہ وہاں مطلب حلق کروا رہے ہیں، اور یہ مجھے بڑا تعجب ہوا. تو مجھ سے نہ رہا نہیں گیا، تو میں نے انہیں پوچھ لیا، میں نے کہا آپ نے عمرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی. تو میں نے کہا آپ حلق نہیں کروائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ میں نے پہلے عمرہ کیا تھا اس وقت میں نے کروا لیا تھا، پہلے عمرہ کیا تھا اس وقت کروا لیا تھا، اب جب دوبارہ بس کروا لیا تھا. تو بالوں سے مطلب یوں لوگوں کو بعض اگر اتنا ہوتا ہے، یا علم کی کمی ہے، یا بعض اگر بالوں سے بڑی لوگوں کو محبت بھی ہوتی ہے، یہ سٹائل ہے میرا، بال بڑے ہیں یا جو بھی ہے. تو بہر عمرہ جب کیا ہے تو یار تقصیر کرانی ہے یا حلق کروانا ہے، یہ کیا ہے عمرے کے واجبات میں سے ہے. ورنہ پھر دم تیار کھڑا ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، دم تیار کھڑا ہے. وہ جو دم ہے سو ہے، اور اس کے ساتھ جو گناہ ہے وہ الگ ہے، وہ بونس میں معاذ اللہ. یہ اس کا انداز لگا لیں. میں ذرا اس کو وہ سخت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ ساتھ میں کیا ہے وہ بھی ہے، اس کی معافی مانگے گا. اور یہ جو جنایت کی ہے اس نے، جنایت تامہ اگر ہوتی ہے تو پھر یہ اس کے اوپر جو ہے دم بھی لگ جائے گا. اللہ سے بندہ عافیت کا سوال کرے. عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے. یہ ذہن بنا لیں. اور یہ سکھانے کے لیے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے جس طرح حج تربیتی اجتماعات ہو رہے ہیں، عبدالحبیب بھائی کا ماشاءاللہ یہ سلسلہ کار بھی ہے، اور مجلس حج و عمرہ یہ بھی ماشاءاللہ حجاج کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے، ایجوکیٹ کر رہی ہے. ویسے ہی اللہ کی رحمت سے فیضان قرآن ڈیجیٹل پین یہ بھی آپ کو انشاءاللہ حج و عمرے کا طریقہ سکھائے گا. ٹھیک ہے، عمرے کی بات ہو گئی تو کچھ مہروز بھائی حج کی بھی کر لیں جی، اور حج اللہ نصیب کرے. ویسے پاک و ہند والے حج تمتع کرتے، ہم نے حج کران والے بھی دیکھے ہیں مہروز بھائی، حج اور عمرے کا اکٹھا احرام جو ہے وہ باندھتے ہیں. حج کران سب سے افضل بھی ہے. چلیے جی، جیسے حج کی نیت کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس کی 8 ذو الحج کو کرنے والے کاموں میں سے پہلا کام کیا ہے؟ نیت کرنا. ٹھیک ہے، نیت کیسے ہوگی یہ دیکھیں جی.
मुफरिद इसी तरह नियत करे और मुतमत्ते भी जब 8 ज़ुल्हिज्जा या इससे कबल हज का इहराम बांधे, ये इन अल्फाज में नियत करे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी व अइन्नी अलैहि व बारिक ली फीह नवैतुल हज्ज व अहरमतु बिही लिल्लाहि तआला। ऐ अल्लाह पाक, मैं हज का इरादा करता हूँ, इसको तो मेरे लिए आसान कर दे और इसे मुझसे कबूल फरमा और इसमें मेरी मदद फरमा और इसे मेरे लिए बाबरकत फरमा। मैंने हज की नीयत की और अल्लाह के लिए इसका एहराम बांधा। हमें हज की नीयत हजरत रुकन शुरा किबला सैयद इब्राहिम शाह साहब बुखारी अत्तारी आपने करवाई थी मेरोज भाई, हज की नीयत है जी। तो यूं हज की जो है वो नीयत करेंगे। अच्छा, यहाँ फरमाया है कि हज्जे तमत्तो करने वाला और हज्जे इफराद करने वाला नियत करेगा, हज्जे किरान करने वाला नियत नहीं करेगा। क्यों? इसलिए ये तो पहले कर चुका है, ये तो उसी वक्त उम्रे की और हज की एक साथ नियत कर चुका है, तो इसलिए ये अब को नियत कौन करेगा? हज्जे तमत्तो करने वाला या हज्जे इफराद करने वाला। अच्छा, उमूमन हमारे यहाँ पाकिस्तान से जाने वाले क्या करते हैं, ये हज्जे तमत्तो ही करते हैं, यानी पहले उमरा करते हैं और फिर क्या करते हैं, हज करते हैं, तो इसे हज्जे तमत्तो जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी, उमरा करते हैं, उसका एहराम खोल देते हैं, फिर उसके बाद हज का एहराम जो है हज के दिनों में फिर हज के दिनों में उसका एहराम बांध लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, एहराम बांध लिया, नियत कर ली, अब क्या करना है, अब तलबिया पढ़ना है। 8 ज़ुल्हिज्जा या इससे पहले एहराम बांधकर हज की नियत करें। नियत के बाद कम से कम एक बार तलबिया कहना लाजमी है और 3 बार कहना अफजल है। तलबिया ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस्लामी भाई बुलंद आवाज से और इस्लामी बहनें धीमी आवाज में तलबिया पढ़ें। धीमी आवाज में यानी स्लो आवाज में, आहिस्ता आवाज में इस्लामी बहनें पढ़ेंगी। अच्छा, मैं यहाँ एक बात बताऊं, अल्लाह सफर नसीब फरमाए, हज का मुबारक सफर अल्लाह नसीब फरमाए और ज़ौक़ और इश्क के साथ अल्लाह जो है नसीब फरमाए। मैंने एक तादाद देखी है जिनका मानने का ज़हन होता है, आप उनको बोलें कि यूं कर लें तो लोग जो है वो वैसे कर लेंगे। अच्छा, गलती है, आप गलती बताएंगे तो उस गलती को ठीक भी जो है वो कर लेंगे। अच्छा, उसकी अगर माफी है तो वो माफी भी क्या करेंगे, कर लेंगे। तो मैं यहाँ एक बात अर्ज करूं कि आप जो है वो अगर अल्लाह नसीब फरमाए हज उमरा के लिए आप जो है वो जा रहे हैं, तो आप ये पेन अपने साथ रख लें और ये कार्ड अपने साथ अगर रख लें तो ये 8 ज़ुल्हिज्जा को क्या करना है, तारीख का सबको ही पता होता है। आज क्या तारीख है जी, आज ज़ुल्हज की 8 तारीख है। भाई 8 तारीख को क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है, आप इसको फैजान कुरान पेन से इसकी रहनुमाई लेते जाएंगे। एक तो ये आपको गाइड करता जाएगा और अगर आपको पहले से मालूम है तो ये इंशाअल्लाहुल करीम क्या है, ये आपको रिवाइज भी करवाता रहेगा। और मैं मेहरोज भाई नियत करता हूँ अल्लाह हज मबरूर नसीब फरमाए इसी साल 2023 में भी, तो मैं ये फैजान कुरान डिजिटल पेन जो हमारे पास है, मेरा जो है, तो वो मैं इंशाल्लाह साथ मतलब लेकर के जाऊंगा। ठीक है, तो इसका भी एक अपना ज़ौक़ है, ये कलाम भी सुनाएगा। सुभान अल्लाह, फैजान कुरान पेन भी ले जाएगा, मुझे भी साथ ही ले जाएगा जी, मुझे भी साथ ही रख लीजिए। अल्लाह अकबर मेहरोज भाई, अल्लाह बरकत नसीब करे, आमीन। और खैर होगी इंशाल्लाह, आप भी हज का शर्फ पाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे और फिर एक कलाम भी पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह करीम। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ये फैजान कुरान डिजिटल पेन की मैं आपको बाहर बता रहा हूँ, ये आपको कलाम भी सुनाएगा, आपको मुनाजात सुननी है, दुआया कलाम सुनना है। अरफात में बंदा बैठा हुआ है, अरफात में बात कर बैठे हुए क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। आप देखिए 9 ज़ुल्हज और जोहर का वक्त शुरू हो चुका है, वकूफ का वक्त शुरू है जी, और बंदा क्या कर रहा है, मोबाइल पे गेम खेल रहा है। अल्लाह याज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह है। तो फैजान कुरान डिजिटल पेन अगर साथ रखता है फिर ये क्या करेगा, ये मसरूफ रखेगा, कलाम भी बंदा जो है उसको सुनता रहेगा। ब्लूटूथ के साथ ये जनाब कनेक्ट भी हो जाता है, तो ये भी बार इसकी एक अफादियत है, इसको आप जो है वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर और भी अगर आप हैंड फ्री यूज़ करते हैं तो उसकी पोर्ट भी इसके अंदर क्या है, ये मौजूद है। ठीक है जी, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान करीम के नूर से मुनव्वर फरमाए। मकतबतुल मदीना का ज़बरदस्त शाहकार है फैजान कुरान डिजिटल पेन। ठीक है जी, तो आज हमने इसका ये हज उमरा के हवाले से जो एक कार्ड है, इसके हवाले से मैंने आपको बताया है। सिर्फ यहीं पर बस नहीं है, नमाज का तरीका। मुझे एक फ़ोन आया मेहरोज भाई, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक बंदा उम्रे पर आया हुआ है और उसको नमाज का कोई जिक्र नहीं आता और कुरान करीम पढ़ना भी नहीं आता। आप बताएं क्या करें। तो मैंने कहा कि थोड़ा देर से सवाल पूछते, इतनी जल्दी पूछ लिया आप। अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए, आफियत वाला मामला फरमाए। बहरहाल जो
تھا وہ ان کو عرض کیا میں نے، اب یہ کر لیں آپ۔ تو نماز کا طریقہ یہ بھی بتائے گا کون؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین، اس کے اندر یہ کارڈ ہے جی، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ، اچھا یہ کارڈ فولڈ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ جو میرے پاس ابھی میرے پاس ہے یہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، پیکنگ کھولی ابھی تو جی پیکنگ کھولی میں نے اس کی، یہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، ٹھیک ہے، جو میرا ہے وہ تو گھر پہ اللہ کی رحمت سے رکھا ہوا ہے، تو بچے اس کو الحمدللہ اس سے اکتساب فیض کرتے ہیں، کلام سنتے رہتے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ نماز کی شرائط بھی بتائے گا، فرائض بھی بتائے گا، واجبات بھی، سنتیں، مستحبات، مفسدات نماز، کن کاموں سے نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں، کیا یہ ہمیں علم ہے؟ کون بتائے گا؟ ایک ذریعہ بہترین فیضان قرآن ڈیجیٹل پین انشاءاللہ۔ سنتیں اور آداب بتائے گا کون؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین، سبحان اللہ۔ یہ اس کا بھی کیا ہے، ایک کارڈ یہاں پر جو ہے یہ موجود ہے، یہ دیکھیے جی۔ اچھا کیسا ہونا چاہیے؟ شوہر کو، تاجر کو، توکل، وکیل، مرید، بچوں پر شفقت کا انداز، قربانی کا جانور، اور استاد، اولاد، بیٹی، بیوی، دل کو، دوست کو، دعا کا انداز، گھر کا ماحول۔ حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین، سبحان اللہ۔ نماز جنازہ اور کفن کے حوالے سے احکام، یہ بھی کون بتائے گا؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین۔ اور اگر آپ اپنے کام میں لگ گئے ہیں تو خود بخود بند ہو جائے گا، کون؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین۔ فیروز بھائی یہ بات ہے، اور ابھی بس نہیں ہے، مزید کیا ہے، معاملہ جاری ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے مدنی چینل کے ناظرین، ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، اور ابھی یہ 8,500 روپے کا ہے، اللہ کی رحمت سے آپ کو مکتبۃ المدینہ سے یہ ملے گا، اس کو حاصل کریں، اور آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں اللہ کی رحمت سے یہ کام آئے گا، اللہ کا خوف بھی دلائے گا، عشق مصطفیٰ میں جو ہے وہ بندے کو اور مزید ذوق دلانے کے لیے کلام بھی سنائے گا، کون؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ بول دیں فیضان قرآن ڈیجیٹل پین، مرحبا۔ چلیے جی مہروز بھائی آگے چلتے ہیں، ناظرین کی کالز بھی لی ہیں، میسیج بھی لی ہیں، کلام کی فرمائش تھی، آئیے وہ کلام بھی سنا دیتے ہیں، آئیے سنیے۔ اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، عجل يا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل یا 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 رمضان، جان میری تجھ پر قربان، آبھی جا مانگے سبحان، آبھی جا مانگے سبحان، آبھی جا مانگے سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل یا رمضان، عجل یا رمضان۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں خیر سے ماہ رمضان سے ملائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین آمین آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تھا اسلام پڑھتے ہیں۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سوگانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پیدا وانگی شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام
فطرت پیلا کو سلام کاش مغشر میں جب ان کی آمد گور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا کو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر